اس میں دیکھیے سوشل میڈیا ایک ایسی فورس ہے اسپیشلی ابھی پاکستان میں جو ابھی کنٹرولبل ہے. جس طرح جو ہماری ویو جا رہی ہے نا پالیٹکس میں، جس طرح اس میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی لوگ نہیں رکنے والے. یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا سے لنکڈ ہیں تاکہ سوشل میڈیا کو کسی طرح ہم روک سکیں. جو لوگ اس کے پیچھے یو ایس میں تو بہت زیادہ یہ پبلکلی اسپیچز ہوتی ہیں، ادھر الیکشنز جب آتے ہیں تو اس طرح جیلوں میں لوگوں کو نہیں ڈالتے. ابھی جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور پوری دنیا ایکچولی دے آر لافنگ ایٹ اس. ہمارا جو امیج ابھی گر رہا ہے تو انگلینڈ اور یو ایس اے میں ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ جیل میں آپ اپنے اپوننٹس کو ڈال دیں، ڈس اپیرنسز ہو، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں. اس رول آف لا کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں. اب جو اریسٹس ہو رہے ہیں لوگوں کے، جو فالس ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، کہاں ہیں ان کی رپورٹس اور کہاں ہے ان کی انویسٹیگیشن، ان کی ڈیڈیکیشن ٹو امپروو دا کنٹری. اور وہ جو قائد اعظم کی سوچ تھی، جو آئیڈیالوجی تھی، اس پہ واپس لانے کا وہ ان کا ایک نظر آتا ہے ہمیں نظریہ. السلام علیکم ناظرین، میں حجت الچودھری اور آج جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں اور ریسرچ کے لیے پاکستان آئی ہیں اور پاکستانی پالیٹکس کے اوپر جو گرفت ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. ان سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ آئیں. اچھا، پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ سوشل میڈیا آج جو ہے نا وہ نیڈ آف ٹائم ہے. پوری دنیا میں اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. امریکہ میں جب براک اوباما نے اپنے الیکشن کمپین کی تو تب انہوں نے فیس بک کا سہارا لیا اور اپنی کمپین کو رن کیا، اور پاکستان میں اب اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اتنے یعنی کہ پورے 15 سالوں بعد. تو اب اس کے اوپر کچھ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ پارٹیز کو بڑا پریولیج بھی دی جا رہی ہے. تو یو کے میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا اس کو وہاں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہاں پاکستان میں جس طرح وہاں پہ ہوتا ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں تھینک یو سو مچ اور السلام علیکم ٹو ایوری ون. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اس میں دیکھیے سوشل میڈیا ایک ایسی فورس ہے اسپیشلی ابھی پاکستان میں جو ابھی انکنٹرولبل ہے. جس طرح جو ہماری ویو جا رہی ہے نا پالیٹکس میں، جس طرح اس میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی لوگ نہیں رکنے والے. اور انگلینڈ کے اگر ہم دیکھیں کانٹیکسٹ، بہت فرق ہے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، سویلائزڈ کنٹریز ہیں، لیکن وہ بھی ایک دور سے گزری ہیں، ان کے بھی سویلائزیشنل چیلنجز رہے ہیں. تو ایک ٹائم پہ وہاں پہ بھی بہت پروٹیسٹ، بہت ریلیز اور there were wars. لیکن اب وہ اسٹیج پر آئے ہیں کہ یس، اس طرح کی فریڈم آف اسپیچ کو کرٹیل یا روکا نہیں جا سکتا. تو انگلینڈ میں ایسی پریکٹسز نہیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ جو میں دیکھ رہی ہوں، یہ ہماری جو پیمرا نے ان کی اسپیچ پہ، عمران خان کی اسپیچ پہ بین لگا دیا یہ، اور پھر اٹھا دیا، پھر لفٹ کر دیا. اس میں جو اتنے زیادہ اور ابھی پھر جو سوشل میڈیا کو لے کے جو لوگ ہیں، اظہر مشوانی جن کو ڈس اپیئر ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا سے لنکڈ ہیں تاکہ سوشل میڈیا کو کسی طرح ہم روک سکیں. جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو کس طرح ان کو بند کریں جیلوں میں، ان کو یہ جو آواز ابھی عوام کی آ رہی ہے اس کو ہم کس طرح روکیں. لیکن اصل میں مجھے سوشل میڈیا ایز اے پلیٹ فارم انٹرنیشنلی اٹس ایکسیپٹیڈ، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ روکا جا سکتا ہے یہ ابھی، اور اسپیشلی اس وقت پہ جہاں پاکستان ایک بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹ میں ہے اور جو حالات ہیں. اچھا میم، کیا یو کے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جب اپوزیشن میں آتی ہے تو گورنمنٹ پارٹی جو ہے اس کو وکٹمائز کرے، ان کے ورکرز کو یعنی کہ فورسفلی جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار کرے، جس طرح کہ پاکستان میں اس وقت اپوزیشن جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ از اٹ پاسبل کہ یو کے اور یو ایس اے میں بھی ایسا ہو؟ وہاں پہ ایک جب پولیٹیکل پارٹیز دے اپوز، وہ اپنی اسپیچز کرتی ہیں، اپنی دے ہیو دیئر اپنا ایک ان کا پورا مشن ہوتا ہے. وہ یو ایس پہ تو بہت زیادہ یہ پبلکلی اسپیچز ہوتی ہیں پولیٹیشینس کی، اور ایک کانٹیسٹ ہوتا ہے، ایک اوپن کانٹیسٹ ہوتا ہے، ہیلتھی کانٹیسٹ ہوتا ہے. ادھر الیکشنز جب آتے ہیں تو اس طرح جیلوں میں لوگوں کو نہیں ڈالتے. ابھی جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور پوری دنیا ایکچولی دے آر لافنگ ایٹ اس. ہمارا جو امیج ابھی گر رہا ہے انٹرنیشنلی کہ ہم ایک پاور گیم، ایک پاور ڈائنامکس چل رہی ہے، اینڈ ریئلی اٹ از ڈرٹی پالیٹکس رائٹ ناؤ آئی وڈ سے کہ جو ہو رہا ہے. تو انگلینڈ اور یو ایس اے میں ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ جیل میں آپ اپنے اپوننٹس کو ڈال دیں، ڈس اپیرنسز ہو، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوں، فریڈم آف اسپیچ پہ بین ہو. تو وہاں پہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. لیکن میں پھر بھی
یہ کہوں گی کہ ان کے بھی اپنے اسٹرگلز رہے ہیں تو وہ اس اسٹیج پہ جا کے پہنچے. تو ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس جد و جہد سے گزر کے ہی ہم ایک اس civilized state میں آئیں. Ma'am, do you think our judiciary is free as like USA or Europe or Western countries, other Western countries? No, it's absolutely not. ہمارا جو رول آف لا ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں ابھی اس رول آف لا کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں. اب جو اریسٹس ہو رہے ہیں لوگوں کے, جو فالس FIRs ہو رہی ہیں, کہاں ہیں ان کی رپورٹس اور کہاں ہیں ان کی انویسٹیگیشنز. جو رول آف لا کیا ہمارا جو ابھی ورلڈ جسٹس رپورٹ پہ دیکھ رہی تھی اسی سال جو ریلیز ہوئی ہے, اس میں پاکستان کی رینکنگ ہے 129 آؤٹ آف 140. جی, تو اور یہ پچھلے سال میں 2 پوزیشنز میں ہم گرے بھی ہیں. تو رول آف لا نہ ہو, اور یہی تو عمران خان اور PTI یہی تو دے آر فائٹنگ فار دس کہ ہم کس طرح رول آف لا لائیں. اگر آپ رول آف لا لے آئیں نا ایک کنٹری میں تو جتنی مرضی پاورٹی ہو وہ سسٹم کے تھرو لوگ اوپر جاتے ہیں. رول آف لا کی اگر میں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ کو بتاؤں, جب امریکہ ایجاد نہیں ہوا تھا اور وہ پھر کالونی بنا اور وہ آزاد نہیں ہوا تھا, تو تب پوری دنیا میں, یورپ میں اور افریقہ میں اور سینٹرل ایشین کنٹریز میں یہ مشہور تھا کہ دنیا میں ایک ملک ہے ہندوستان اور وہاں کا بادشاہ ہے جہانگیر, جس کا عدل پوری دنیا میں مشہور ہے. دس واز آور ہسٹری. اچھا میم, 1 پرسنل کوسچن اور اس کے بعد پھر میں نیکسٹ چلتا ہوں. ڈو یو لائک عمران خان؟ I absolutely do. I mean اگر ہم دیکھیں لیڈرز جو ہیں ابھی وہی ایک ہیں جو سچ کی بات کر رہے ہیں, انصاف کی بات کر رہے ہیں, ہماری کنٹری کو اس ایک کرائسس, پولیٹیکل, اکنامک اینڈ لیگل کرائسس سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. So I really admire Imran Khan for his bravery, honesty and courage to fight the system and to fight the corrupt status quo that we have. I guess جیسے ہی آپ نے بولا نا absolutely not, I was thinking that you like Imran Khan. I think so. One question, then I will have one more further question. What do you think is PTI the only political party who will save the economy of Pakistan or will brighten the image of Pakistan outside the Pakistan? It's not just کہ it's just PTI, it's پارٹی بھی لوگوں سے بنتی ہے, اور جو لوگ ہیں PTI کے, اسپیشلی دا لیڈر عمران خان, ان سے ایک ان کی ڈیڈیکیشن ٹو امپروو دا کنٹری اور وہ جو قائد اعظم کی سوچ تھی, جو آئیڈیالوجی تھی, اس کو اس پہ واپس لانے کا وہ ان کا ایک نظر آتا ہے ہمیں نظریہ. جو دوسری پارٹیز ہیں اگر ان کے لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر وہ بھی پارٹیز ٹھیک ہیں. مطلب PPP میں ذوالفقار علی بھٹو نے کتنی اپنی لیگیسی چھوڑی, ان کو کتنا احساس تھا غریب لوگوں کا اور کتنا ہی فوٹ فار دیم. سو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی, ان کے جو لوگ اگر اپنی سوچ ٹھیک کر لیں تو جو سچ بولتے ہیں وہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو اگر وہ بھی سچ بولنا شروع کر دیں, کرپشن اور یہ جو ساری پریکٹسز کر رہے ہیں, لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ایگوز کی. ذوالفقار علی بھٹو پر ہم پھر کبھی بات کریں گے اور لمبی ڈسکشن کریں گے. میرا اختلافی نوٹ ہے آپ کی اس بات کے اوپر. تو میرا لاسٹ کوشچن, آپ ٹریول بھی کرتے ہیں, اتنا عرصہ آپ UK میں بھی رہے, تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہمارا امیج ان کے مائنڈ میں کیا ہے کہ پاکستانی نیشن کیسی ہے؟ آپ نے تو آبزرو کیا ہوگا نا فیس ٹو فیس لوگوں سے. جی دیکھیں, وہاں پہ اب اوورسیز پاکستانیز کو عمران خان کی اپروچ بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ وہ اب ایک ٹرانسپیرنٹ لیڈر ہیں, ان کا ایک ویژن ہے, اکاؤنٹیبل ہیں. انہوں نے کافی پروگرامز شروع کیے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے, ان کو ووٹ دینے کے, ان کو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی. لیکن پاکستان کا امیج ابھی جو آج کل لوگوں کی ایک ویو ہے وہ ایک اٹس ون آف آئی وڈ سے بہت ہی اس میں افسوس ہے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, اور بہت لوگ پریشان ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اٹس اے ڈیفائننگ مومنٹ. یا تو ہم اس کو, یہ جو ہو رہا ہے اس میں اگر ہم اس سے نکل پائیں گے عدلیہ کے تھرو, یا پھر ہم سنک کریں گے, اور اگر ہم سنک کریں گے, اگر الیکشنز نہ ہوئے 90 days میں, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے کنٹری میں. اور پاکستانیز اوورسیز یہ سب دیکھ رہے ہیں اور وٹنس کر رہے ہیں, اور دے آر ایکسٹریملی ورڈ. اٹس اے ورڈسم سچویشن. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن 90 دنوں نہیں ہوتے تو پاکستان ڈوب بھی سکتا ہے, اور اگر ہو جاتے ہیں تو پاکستان دوبارہ سے اپنی معیشت بحال کر کے آگے بھی نکل سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے لگ یہ رہا تھا کہ وہ یورپ کو چھوڑ کے پاکستان مستقل طور پہ رہنا چاہ رہی ہیں اور PTI کو جوائن کرنا چاہ رہی ہیں. تاریخ میں ایسے بہت سارے پڑھے لکھے ڈاکٹرز, PhD اسکالرس, انجینئر, سائنٹسٹ آئے ہیں,
ان کے ساتھ ہمارے ملک و قوم نے کیا کیا، یہ میرے خیال سے اس کے اوپر ان کو دوبارہ سے ریسرچ کرنی چاہیے اور اس چیز کو مد نظر رکھ کے کشتیاں جلانی چاہیے اور پھر پاکستانی پولیٹکس کے اندر انٹر ہونا چاہیے. اور میں ابھی پیشن گوئی بھی کر دوں کہ میرے خیال سے یہ پی ٹی آئی کو جوائن کرے گی، کیونکہ ان کی باتوں سے جو عمران خان کا جو امیج ہے وہ پازیٹیو جھلک رہا ہے اور محبت بھی نظر آ رہی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.